لاہور سے بھائی محمد جمشید اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ لڑکے کا وراثت میں لڑکی سے ڈبل ہوتا ہے، شاید یہ قرآن پاک میں بھی ہے، لیکن اگر اولاد میں سے کوئی مخنث ہو تو پھر اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ یعنی مخنث کو باپ کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ فرض کر لیں کہ وارثوں میں ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک مخنث ہے اور 1,00,000 روپے وراثت کے ہیں، یہ 1,00,000 ان 3 وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ محمد جمشید اختر۔ جی میرے محترم بھائی، سب سے پہلے آپ یہ قانون سمجھ لیں کہ جس مخنث، جس خنثی کے احکام مختلف ہیں وہ خنثی مشکل کہلاتا ہے۔ اگر خنثی مشکل ہے تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں اس کا حکم۔ اگر خنثی مشکل نہیں ہے تو پھر وہ جس جنس کی طرف زیادہ ہوگا اسی جنس کا حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خنثی اس انداز میں ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی خنثی ہے لیکن اس کے داڑھی نکل آئی، یا اس نے کسی عورت کو حاملہ کر دیا، یا اس کو احتلام ہو گیا، تو ایسی سب صورتوں میں یہ مذکر شمار ہوگا اور مذکر ہی کا اس کا حصہ ہوگا، مذکر ہی کے تمام احکام اس پر لگیں گے۔ اگر کوئی خنثی ہو اور پھر اس کے پستان نکل آئیں، یا اس کو حیض آ جائے، یا وہ حاملہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ مؤنث شمار ہوگا اور مؤنث کے تمام احکام اس پر لگیں گے۔ اگر کوئی ایسا خنثی ہو کہ اس کا کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مذکر کی طرف زیادہ مائل ہے یا مؤنث کی طرف ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، نہ اس کی کچھ علامات ایسی ہیں جو ہمیں کسی ایک جہت کی طرف لے کر جائیں، تو ایسی صورت میں شریعت اس خنثی کو خنثی مشکل کہتی ہے۔ خنثی مشکل کے احکام جو ہیں وہ مختلف ہیں، اس کی بہت سارے احکام ہیں۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے تھے، اگر خنثی مشکل مر گیا تو اس کو غسل کون دے گا، اور اس طرح کے کچھ اور احکام بھی ہم نے وہاں ذکر کیے تھے۔ بہرحال چونکہ آپ نے وراثت کا مسئلہ پوچھا ہے، تو خنثی مشکل کی جو وراثت ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کم درجے کی ہے وہ بنے گی۔ اگر اس کو مذکر شمار کر کے وراثت کم بنے تو مذکر شمار کیا جائے گا، اگر مؤنث شمار کر کے وراثت کم بنے تو اس کو مؤنث شمار کیا جائے گا۔ چونکہ آپ نے مثال خود ہی بنا دی ہے کہ ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک خنثی، یاد رہے کہ یہاں خنثی مشکل مراد ہے میری۔ ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک خنثی ہے، تو اس صورت میں 1,00,000 روپے کی ترتیب یوں ہوگی کہ 50,000 روپے لڑکے کے لیے ہوں گے، 25,000 روپے لڑکی کے لیے اور 25,000 روپے خنثی کے ہوں گے۔ یعنی اس صورت میں ہم اس کو مؤنث شمار کر کے مؤنث کے جتنا دے دیا جائے گا، لڑکی جتنا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں اپنی بات کو آخری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ جس خنثی کے احکام مختلف ہیں اس سے مراد شریعت نے خنثی مشکل لیا ہے۔ خنثی مشکل کے احکام مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خنثی مشکل نہیں ہے، کسی ایک مذکر کی طرف اگر اس کا رجحان زیادہ ہے، مذکر کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ مذکر ہی شمار ہوگا، مؤنث کی طرف اگر علامات زیادہ پائی جاتی ہیں تو وہ مؤنث ہی شمار ہوگا۔